بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مثبت نافی سے بہتر ہے۔ عبارت دیکھ لیں، والمثبت اولی من النافی هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لها بما سبق، یعنی اذا تعارض المثبت والنافی فالمثبت اولی بالعمل من النافی عند القرخی وعند ابن ابان يتعارضان أي يتساويان، فبعد ذلك يصار الى الترجيح بحال الراوي، والمراد بالمثبت ما يثبت امرا عارضيا زائدا لم يكن ثابتا فيما مضى، وبالنافي ما ينفي الامر الزائد ويبقيه على الاصل، ولما وقع الاختلاف بين القرخي وابن ابان وقع الاختلاف في عمل اصحابنا ايضا، ففي بعض المواضع يعملون بالمثبت وفي بعضها بالنافي. أشار المصنف إلى قاعدة ترفع الخلاف عنهم فقال والأصل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله بأن كان مبنيا على دليل وعلامة ظاهرة ولا يكون مبنيا على الاستصحاب الذي ليس بحجة، أو كان مما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة، يعني كان النفي في نفسه مما يحتمل أن يكون مستفادا من الدليل وأن يكون مبنيا على الاستصحاب، لكن لما تفحص عن حال الراوي علم أنه يعتمد على الدليل ولم يبنه على صرف ظاهر الحال، ففي هاتين الصورتين كان مثل الإثبات، لأن الإثبات لا يكون إلا بالدليل، فإذا كان النفي أيضا بالدليل كان مثله، فيتعارض بينهما ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه، فجاء حينئذ مذهب ابن أبان وإلا فلا، أي إن لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله ولا مما عرف أن الراوي اعتمد على الدليل بل بناه على ظاهر الحال الماضية، فلا يكون مثل الإثبات في معارضته بل الإثبات أولى لأنه ثابت بالدلیل فجاء حینئذ مذہب الکرخی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مثبت یہ نافی سے بہتر ہے، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، اس کا ماقبل سبق سے تعلق نہیں ہے، یعنی جب مثبت اور نافی کا تعارض ہو جائے تو مثبت یہ اولا ہوگا عمل کرنے کے اعتبار سے نافی سے، امام کرخی کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں متعارض یعنی دونوں برابر ہوں گے، اس کے بعد جائے جائے گا ترجیح کی طرف راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اور مراد مثبت سے وہ ہے جو ایک امر عارضی زائد کو ثابت کرنے والا ہو جو کہ پہلے ثابت نہ ہو، اور نافی سے مراد وہ ہے جو امر زائد کی نفی کرنے والا ہو اور اس کو اپنی اصل پر باقی رکھنے والا ہو۔ جب اختلاف واقع ہو گیا امام کرخی اور ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اختلاف واقع ہوا ہے ہمارے اصحاب کے عمل میں بھی۔ بعض مواقع میں ہمارے اصحاب عمل کرتے ہیں مثبت پر اور بعض مواقع میں نافی پر عمل کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے یہ والا اختلاف اٹھ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل اس میں یہ ہے کہ نفی اگر اس چیز کی جنس میں سے ہو جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، بعین طور کے کسی دلیل پر اور علامت ظاہریہ پر مبنی ہو اور صرف استصحاب پر مبنی نہ ہو جو کہ حجت نہیں ہے، یا پھر نفی اس میں سے ہو جس کی حالت مشتبہ ہو لیکن یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ راوی نے اس کی پہچان کی دلیل پر اعتماد کیا ہے۔ بعین طور کے نفی اپنی ذات کے اعتبار سے اس چیز میں سے ہے کہ اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ وہ دلیل سے لی گئی ہو، اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ استصحاب پر مبنی ہو، لیکن جب راوی کی حالت کے بارے میں تفتیش کی گئی، جستجو کی گئی، تو یہ والی بات معلوم ہوئی کہ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا ہے اور صرف ظاہری حالت پر اس نے اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں نفی اس بات کی مثل ہے، اس لیے کہ اس بات نہیں ہوتا مگر دلیل کے ساتھ، تو جب نفی بھی دلیل کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی اس بات کی مثل ہوگا، لہذا ان دونوں میں تعارض واقع ہوگا اور محتاجی ہوگی اس کے بعد اس کو دور کرنے کی طرف۔ اب اس وقت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب آئے گا، وگرنہ نہیں، یعنی اگر نفی اس چیز کی جنس میں سے نہ ہو جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس چیز کی جنس میں سے ہو کئی باری بات معلوم ہو جائے کہ راوی نے کسی دلیل پر اعتماد کیا ہے بلکہ راوی نے اس کی بنیاد ظاہر حالت پر رکھی ہے جو کہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو ایسی نفی اس بات کی مثل نہیں ہوگی اس بات کا مقابلہ کرنے میں، بلکہ اس بات یہ اولا ہوگا، اس لیے کہ اس بات دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب آئے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے معارضہ حقیقیہ اس کا سارا بیان پڑھ چکے ہیں، معارضہ صوریہ اس کے بارے میں ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ایک مستقل قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق ماقبل والا جو ہم نے تعارض کی دو قسمیں پڑھے ہیں، حقیقی اور صورت، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی تعارض والی بات ذکر کی جا رہی ہے تو اس لیے تعارض کی مناسبت سے اس کو بحث تعارض کے اندر اس قاعدے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں اصول یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو قسم کی دلیلیں ہیں، ایک قسم کی دلیل وہ ہے جو کہ مثبت ہے یعنی کسی امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے، اور دوسری قسم کی دلیل وہ ہے جو کہ نافی کے اوپر مشتمل ہے یعنی امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مثبت اور نافی کے اندر اگر تعارض واقع ہو جاتا ہے تو کس کو لیا جائے گا؟ آیا مثبت کو لیا جائے گا یا پھر نافی کو لیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اب یہ سمجھیں کہ حنفیہ کے دو ائمہ ہیں جن کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مثبت کو ترجیح دی جائے گی نافی کے مقابلے میں، یعنی مثبت کو لے لیا جائے گا، نافی کو ترک کر دیا جائے گا، جبکہ حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دونوں برابر درجے کے
حیثیت رکھتے ہیں، یعنی مثبت اور نافی دونوں کا برابر درجہ ہے۔ اب آپ نے جب ان دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گا تو اب اس کے بعد راوی کی حالت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ راوی کی حالت اگر وہ مثبت روایت کے موافق ہے تو پھر مثبت روایت کو ترجیح دے دی جائے گی، اور اگر راوی کی جو حالت ہے اس سے پھر نافی کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ راوی اتنا قوی درجے کا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نافی والی روایت کو لے لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ دونوں ائمہ کے اندر اختلاف ہے۔ تو جبکہ ہمارے جو حنفیہ حضرات ہیں وہ بعض جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی مثبت کو لے لیتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ائمہ حضرات حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کوئی اصول اور قاعدہ ہے کہاں پہ ہم نے امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے لینی ہے اور کہاں پر ہم نے حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک اصول ہے جس کا انشاءاللہ یہاں پر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ مثبت یہ اولا ہے نافی سے، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے۔ لا تعلق لہا بما سبق، ما سبق یعنی جو اس سے پہلے بحث گزر چکی ہے، معارض حقیقی کی بحث گئی ہے، معارض سوریہ کی بحث گئی ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل قاعدہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب مثبت اور نافی ان دونوں میں تعارض واقع ہو جائے تو پھر مثبت یہ اولا ہوگا عمل کرنے کے اعتبار سے نافی کے مقابلے میں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تعارضانی کے دونوں معارض ہوں گے، یعنی دونوں برابر ہوں گے۔ فبعد ذالک یعنی مثبت اور نافی میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جائے گی، دونوں برابر کے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ترجیح دینے کے لیے راوی کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ کون سی روایت کا جو راوی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس روایت کو لے لیا جائے گا، چاہے وہ مثبت ہو چاہے وہ نافی ہو۔ والمراد بالمثبت، بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مثبت کو ترجیح دی جائے گی نافی کے مقابلے میں، مثبت سے مراد کیا ہے، کس دلیل کو آپ مثبت کہیں گے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ مثبت سے مراد وہ دلیل ہے جو ایک امر عارضی کو ثابت کرے، اور وہ جو امر عارضی کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ ایک اضافی چیز ہو، گزشتہ دلیل سے اس کا ثبوت نہ ہوتا ہو۔ تو جس دلیل کے اندر اس کا ثبوت ہو رہا ہے، جس دلیل کے اندر اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس دلیل کو کہا جائے گا مثبت۔ اور نافی سے مراد وہ دلیل، وہ عبارت ہوگی جو اس امر زائد کی نفی کرے۔ تو جو اس امر زائد کی نفی کرنے والی ہوگی اور اس جو چیز ہے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھنے والی ہوگی، اس کو کہا جائے گا کہ یہ نافی روایت ہے۔ تو نافی اور مثبت کے بارے میں کس کو ترجیح دی جائے گی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثبت کو ترجیح دیں گے، اور حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں برابر درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ مراد مثبت سے وہ ہے جو ایک امر عارضی کو ثابت کرنے والا ہو، اور وہ امر عارضی کیا ہے؟ وہ ایک اضافی چیز ہو جو اس سے پہلے ثابت نہ ہو، فیما مضی جو پہلے گزر چکا ہے، اس سے پہلے وہ کسی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ نافی سے مراد وہ ہے جو اس امر زائد کو امر زائد کی نفی کرنے والا ہو، وہ امر زائد جو مثبت کے اندر ثابت ہو رہا ہے، نافی کہ وہ دلیل ہوگی جو اس امر زائد کی نفی کرنے والی ہو، اور وہ جو چیز ہے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھنے والی ہو۔ یعنی مثبت سے پہلے جو چیز جس طرح تھی، یہ جو نافی ہے یہ مثبت کہنے کے بعد بھی اس چیز کو اسی طرح ہی باقی رکھنے والی ہے۔ جس امر زائد کا مثبت کے اندر اس بات کیا گیا ہے، یہ نافی اس امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، اس کو ختم کرنے والی ہے۔ ولما وقع الاختلاف بین الکرخی و ابن ابان، اور جب اختلاف واقع ہو گیا امام کرخی اور ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اختلاف ہمارے اصحاب کے عمل میں بھی واقع ہو چکا ہے۔ بعض مواقع میں جو حنفیہ کے حضرات ہیں، ائمہ حضرات، وہ مثبت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض مقامات کے اندر نافی کے اندر عمل کرتے ہیں۔ تو آیا اس کے بارے میں کوئی قاعدہ اور اصول ہے کہاں پر آپ نے مثبت کو لینا ہے، کہاں پر آپ نے نافی کو لینا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے اختلاف اٹھ جاتا ہے، یعنی ہمیں پتہ یہ چل جائے گا کہ آپ نے کہاں پر مثبت روایت کو لینا ہے اور کہاں پر آپ نے نافی روایت کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو پھر اس صورت کے اندر جو نافی ہے یہ مثبت کے برابر درجے کی حیثیت رکھے گی، اور آپ نے حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر مثبت یہ فوقیت رکھے گی اور آپ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کریں گے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفی ایسی چیز کی جنس میں سے ہو جو دلیل کے اوپر مبنی ہے، دلیل اور علامت ظاہرہ کے اوپر مبنی ہے۔ ایسی چیز کی جنس میں سے نہ ہو جو دلیل کے اوپر مبنی نہ ہو۔ تو اگر تو وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو نافی ہے یہ مثبت کے مقابل درجے کی حیثیت رکھے گی۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ نافی اگر کسی ایسی نوع سے تعلق رکھتی ہے جو دلیل کے اوپر مشتمل ہے یا نہیں اس کا پتہ نہ چلے، یعنی مشتبہ ہو اس کی حالت، البتہ یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ راوی نے کسی مضبوط اور معروف اور مشہور دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر جو نافی ہے یہ مثبت کے برابر درجے کی حیثیت رکھے گی، اور آپ ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی طرف جائیں گے، یعنی آپ اس کے بعد راوی کی حالت کو دیکھیں گے کہ راوی کی حالت کس کی زیادہ اچھی ہے، کس روایت کی، اس روایت کو آپ اختیار کر لیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یعنی وہ جو نافی ہے وہ کسی ایسی چیز کی جنس میں سے نہیں ہے جس کو دلیل سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے
کہ جو راوی ہے اس نے کسی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر جو نافی ہے وہ مثبت کے برابر درجے کی حیثیت نہیں رکھے گی، بلکہ آپ نے وہاں پر مثبت کو اختیار کرنا ہے۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اصل اس کے اندر یہ ہے کہ نفی ان کان من جنس ما، ایسی چیز کی جنس میں سے ہو یعرف بدلیل، جس کو دلیل سے معلوم کیا جا سکتا ہے، بئی طور کی جو نافی والی روایت ہے وہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے، علامت ظاہرہ کے اوپر مبنی ہے، ولا یکون مبنیا علی الاستصحاب، اور جو نافی ہے وہ استصحاب کے اوپر مبنی نہ ہو، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے استصحاب کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ اب استصحاب کے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں استصحاب کہتے ہیں کہ کوئی چیز جس طرح ہے اس کو اسی طرح ہی باقی رکھا جائے جب تک آپ کو کوئی ایسی دلیل نہ مل جائے جو اس کی موجودہ حالت کو تبدیل کر دے، تو تب تک آپ اس چیز کو اسی موجودہ حالت پر برقرار رکھیں، اس کو استصحاب کہا جاتا ہے۔ یہ جو استصحاب ہے یہ حنفیہ کے ہاں دلیل نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نافی ہے، نافی کی جو بنیاد ہے وہ کسی مضبوط دلیل کے اوپر، علامت ظاہرہ کے اوپر مبنی ہو۔ یہ نہ ہو کہ نافی کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے استصحاب حال کے اوپر رکھی ہے، کیونکہ جو استصحاب حال ہے یہ حنفیہ کے ہاں حجت نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں ولا یکون مبنیا علی الاستصحاب، جو نافی ہے وہ استصحاب کے اوپر مبنی نہ ہو، الذی لیس بحجۃ، جو کہ ہمارے نزدیک حجت اور دلیل نہیں ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو نافی ہے اس میں سے ہو جس کی حالت مشتبہ ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ اس کی بنیاد آیا کسی مضبوط دلیل کے اوپر ہے یا پھر اس کی بنیاد مضبوط دلیل کے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ والی بات معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ راوی نے اس اعتماد کیا ہے پہچان کی دلیل کے اوپر، یعنی راوی نے کسی مضبوط دلیل کے اوپر اعتماد کیا، آپ کو یہ والی بات پتہ چل جاتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو نافی ہے وہ مثبت کے برابر درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نافی ہے، نفی لے لیا لیکن یہ لفظ نافی ہے، جو نافی والی روایت ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار میں سے اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ کسی دلیل سے لی گئی ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کی بنیاد استصحاب کے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن جب آپ نے راوی کی حالت میں تفحص یعنی غور و فکر کیا، جانچ پڑتال کی، آپ نے تجسس کیا، تو پھر آپ کو یہ والی بات معلوم ہوگی کہ راوی نے کسی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ راوی نے جو اس کی بنیاد رکھی ہے وہ صرف ظاہری حالت کے اوپر بنیاد نہیں رکھی جس کو استصحاب کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو چیز جس طریقے سے ہے اس کو اسی حالت کے اوپر برقرار رکھنا، موجودہ حالت کے اوپر، جب تک آپ کو اس کو تبدیل کرنے والی دلیل نہ مل جائے، اس کو استصحاب کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نافی ہے وہ یا تو اس کی بنیاد مضبوط دلیل کے اوپر ہو، یا پھر ہمیں یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ راوی کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے، ہمیں اس دلیل کا نہ پتہ چلے لیکن ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ راوی نے اس کی بنیاد مضبوط دلیل کے اوپر رکھی ہے، راوی نے اس کی بنیاد استصحاب حال کے اوپر نہیں رکھی ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر جو نافی والی روایت ہے وہ مثبت والی روایت کے برابر درجے کی حیثیت رکھے گی، کیونکہ دیکھیں جو مثبت ہوتی ہے نا وہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے نفی والی روایت کو بھی دلیل سے ثابت کر دیا تو دونوں کی حالت ایک ہی ہو گئی ہے، تو پھر اس صورت میں مثبت کو نافی کے اوپر آپ ترجیح نہیں دیں گے، لہذا ان دونوں کے اندر جب تعارض واقع ہو جائے گا تو تعارض کو دور کرنے کے لیے پھر آپ حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کریں گے، اور پھر آپ اس کے بعد راوی کی حالت کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے تو پھر مثبت تو وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ وہ امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے، اور امر زائد کا اس بات ظاہر ہے کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا، دلیل کے بغیر امر زائد کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو نافی ہے جو امر زائد کا انکار کرنے والی ہے یہ دلیل کے اوپر مبنی اور دلیل کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے، لہذا یہاں پر نافی مثبت کے مقابلے میں نہیں آئے گی، تو پھر آٹومیٹکلی جو مثبت والی روایت ہے اس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے راوی کی حالت کے بارے میں تفحص جانچ پڑتال کی تو ہمیں یہ والی بات معلوم ہوگی کہ راوی نے دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، یعنی راوی کے پاس کوئی مضبوط دلیل تھی، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ دلیل کیا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ راوی کے پاس دلیل ہے، راوی نے صرف ظاہری حالت کے اوپر اس روایت کی بنیاد نہیں رکھی ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر جو نافی والی روایت ہے وہ اس بات مثبت والی روایت کی مثل ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو اس بات ہے جو امر زائد کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ تو دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے یہاں پر نفی بھی دلیل کے ساتھ ہے، یا تو یہ ہے کہ ہمیں دلیل پتہ چل گئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اس کا جو راوی ہے اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے، تو دونوں صورتوں میں نفی کی بنیاد دلیل کے اوپر ہے، لہذا جب نفی یہاں پر مثبت کے مثل ہو جائے گی تو ان دونوں میں جب تعارض واقع ہوگا تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے پھر ہمیں جانا پڑے گا کس کی طرف، حضرت ابن ابان کے مذہب کی طرف، اور میں آپ کو مذہب بتا چکا ہوں کہ آپ اس کے بعد پھر راوی کی حالت کو دیکھیں گے، راوی کی حالت کس کی زیادہ مضبوط ہے، آیا مثبت والی روایت کی مضبوط ہے یا پھر نافی والی روایت کی مضبوط ہے، جس روایت کے راوی کی حالت زیادہ مضبوط ہوگی، راوی کے اندر زیادہ صفات پائی جاتی ہوں گی، اسی روایت کو آپ اختیار کر لیں گے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر جو نافی والی روایت ہے وہ اس چیز کی جنس میں سے نہیں ہے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ والی بات معلوم ہوئی ہے کہ راوی نے کسی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ والی بات پتہ چلتی ہے کہ راوی نے صرف ظاہری حالت کے اوپر بنیاد رکھی ہے، جو گزشتہ ظاہری حالت ہے، یعنی راوی نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے
نافی والی روایت کی وہ استصحاب حال کے اوپر رکھی ہے، جو چیز پہلے چلی آ رہی تھی راوی نے سمجھا کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، اس کو اسی طریقے سے ذکر کر دیا اور امر زائد کی اس نے نفی کر دی، تو پھر اس صورت کے اندر جو نافی والی روایت ہے وہ اس بات کے مثل نہیں ہوگی جو مثبت والی روایت کے مقابلہ کرنے میں، بلکہ جو مثبت والی روایت ہے جس میں امر زائد کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ اولویت اور فوقیت رکھتی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مثبت والی روایت ہے جس میں امر زائد کو ثابت کیا جاتا ہے اس کی بنیاد دلیل کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیونکہ جو امر زائد کو ثابت کرنے والی چیز ہے وہ تو دلیل سے ثابت ہو رہی ہے، لیکن جو نافی ہے نافی کی بنیاد دلیل کے اوپر نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر جو مثبت والی روایت ہے اس کو فوقیت اور ترجیح حاصل ہوگی، اور جو نافی والی روایت ہے اس کو آپ مثبت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے، جو کہ حضرت امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھا دیا، لیکن اس کی صحیح سمجھ جو آئے گی نا وہ تبھی آئے گی جب آپ اس کی مثال دیکھ لیں گے، وہ مثال انشاءاللہ ہم اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مثبت کو نافی پر ترجیح دینے کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَنَحْنُ نَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَىٰ ثَلَاثِ أَمْثِلَةٍ مِثَالَيْنِ لِكَوْنِ النَّفْيِ مُعَارِضًا لِلْإِثْبَاتِ وَمِثَالٌ لِكَوْنِ الْإِثْبَاتِ أَوْلَىٰ مِنْهُ عَلَىٰ مَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِتَمَامِهَا لَكِنْ أَوْرَدَهَا عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفْظِ فَجَاءَ أَوَّلًا بِمِثَالِ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا فَقَالَ فَالنَّفْيُ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ وهي التي كانت مكاتبة لعائشة رضي الله عنها وكانت في نكاح عبد فلما أدت بدل الكتابة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعك فاختاري ولكن اختلف في أنه حين خيرها هل بقي زوجها عبدا أم صار حرا فقيل إنه كان عبدا على حاله وهو مختار الشافعي حيث لا يثبت الخيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبدا وقيل قد صار حرا وهو مختار أبي حنيفة حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبدا أو حرا فالحرية وإن كانت تسلية في دار الإسلام والعبودية عارضة ولكن لما اتفقت الرواة على أن زوجها كان عبدا في الحقيقة وإنما وقع الاختلاف في الحرية العارضة كان خبر العبودية نافيا للحرية العارضة ومبقيا له على الأصل وخبر الحرية مثبتا للأمر العارضي فخبر النفي وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها عبد مما لا يعرف إلا بظاهر الحال وهو أنه كان عبدا في الأصل فالظاهر أنه بقي كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الحر فلم يعارض الإثبات وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر لأن من أخبر بالحرية لا شك أنه وقف عليها بالإخبار والسماع فكان علمه مستندا إلى دليل فأصحابنا ها هنا عملوا بالمثبت وأثبتوا الخيار لها حين كون زوجها حرا۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہاں پر ہم محتاج ہوتے ہیں تین مثالوں کی طرف۔ دو مثالیں وہ ہیں جس میں نفی اس بات کے مقابل اور معارض ہے، اور ایک مثال جس میں اس بات یہ اولا ہے نفی سے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں لے کر آئے ہیں غیر ترتیب لفظ پر۔ سب سے پہلے مثال لے کر آئے ہیں وَإِلَّا فَلَا کی، اور فرمایا کہ نفی حدیث بریرہ میں، اور حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکاتبہ لونڈی تھیں اور ایک غلام کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنی بضع کی مالک ہیں، آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں، لیکن اختلاف اس بارے میں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کیا ان کے خامند غلام تھے یا آزاد ہو چکے تھے۔ ایک قول یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کے خامند اسی حالت پر غلام ہی تھے، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ خیار کو ثابت نہیں کرتے ہیں آزاد شدہ لونڈی کے لیے مگر اس صورت میں جبکہ اس کا خامند غلام ہو۔ اور ایک قول یہ کہا گیا کہ ان کے خامند آزاد ہو چکے تھے، اور اسی کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہ وہ خیار کو ثابت کرتے ہیں آزاد شدہ عورت کے لیے چاہے اس کا خامند غلام ہو چاہے اس کا خامند آزاد ہو۔ حریت اگرچہ اصلی ہوتی ہے دارالاسلام میں، اور عبودیت یہ عارضی ہوتی ہے، لیکن جب راویوں کے اتفاق ہے اس بارے میں کہ ان کا خامند یہ غلام تھا، حقیقت میں اختلاف عارضی آزادی کے بارے میں ہوا ہے، اور غلامی والی خبر یہ عارضی آزادی کی خبر کی نفی کرنے والی ہے اور اس کو اپنی اصل کے اوپر باقی رکھنے والی ہے، اور آزادی والی جو خبر ہے یہ ثابت کرنے والی ہے کہ امر عارضی کو، لہذا نفی کی خبر وہ ہے جو کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا اس حال میں کہ ان کے خامند غلام تھے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن کو پہچانا نہیں جا سکتا مگر ظاہر حال سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے خامند غلام تھے اپنی اصل میں، لہذا ظاہر یہی ہے کہ وہ ایسے ہی غلامی پر باقی رہے ہوں گے، اور غلام کے لیے کوئی خاص علامت اور دلیل نہیں ہوتی جس سے اس کو پہچانا جا سکے اور اس کو آزاد سے جدا کیا جا سکے، لہذا یہاں پر نفی والی خبر اس بات کے معارض نہیں ہے، اور وہ یہ والی خبر ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ ان کو آزاد کیا گیا اس حال میں کہ ان کے خامند آزاد تھے، اس لیے کہ جس نے آزادی کی خبر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آزادی کے اوپر واقفیت اس نے پائی تھی خبر دینے کے ساتھ اور سننے کے ساتھ، لہذا اس کا جو علم ہے یہ ایک دلیل کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہے، لہذا ہمارے اصحاب نے یہاں پر مثبت والی خبر پر عمل کیا ہے اور انہوں نے خیار کو ثابت کیا اس عورت کے لیے جبکہ اس کا خامند آزاد ہو۔
عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نافی مثبت کے معارض اور مقابل آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے بارے میں اختلافی مسئلہ پڑھا تھا۔ ایک امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا اور ایک حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا۔ پھر اس کے بارے میں حنفیہ کا ایک اصول بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کس صورت کے اندر نافی والی خبر یہ مثبت کے مقابل ہوگی اور کس صورت کے اندر مقابل نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ جب دو میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو پھر جو نافی والی خبر ہے وہ مثبت کے مقابل ہوگی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی ہے تو نافی والی خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی بلکہ مثبت کو لے لیا جائے گا۔ تو یہ تو سارا سبق تھا جو کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا۔ میں نے آپ کو وہاں پر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ والا مسئلہ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا جب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی کی مثالیں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ترتیب کے اندر فرق ہے۔ ترتیب تو ہونا یہ چاہیے تھی کہ پہلے حضرت دو مثالیں وہ لے کر آتے جس میں نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہے، پھر تیسری مثال وہ لے کر آتے جس میں مثبت خبر اس کو ترجیح اور فوقیت دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر جب حضرت نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، مثالیں ذکر کی ہیں، تو ترتیب تھوڑی سی الٹ کر دی ہے۔ پہلے وہ والی مثال لے کر آئے ہیں جس میں مثبت خبر یہ نافی سے اولویت اور فوقیت رکھتی ہے، اس کے بعد پھر دو مثالیں وہ لے کر آئیں گے جس میں نافی خبر یہ مثبت کے مقابل اور معارض ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نشر علی غیر ترتیب لفظ۔ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نشر علی ترتیب اللفظ، دوسرا ہوتا ہے نشر علی غیر ترتیب اللفظ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان اور واضح ہو جائے۔ دیکھیں، لف کہتے ہیں لپیٹنے کو اور نشر کہتے ہیں کھولنے کو۔ مطلب ایک چیز لپیٹی ہوئی ہے نا، آپ اس کو کھولتے ہیں، تو جو چیز لپیٹی ہوئی ہے وہ لف ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نشر۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کلام کے اندر پہلے ایک بات کو اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کو تفصیلاً ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو اجمالی بات ہوتی ہے اس کو لف کہا جاتا ہے، جو تفصیلی بات ہوتی ہے اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اجمالاً آپ نے جو چیز پہلے ذکر کی ہے، اگر آپ تفصیل کے اندر بھی وہی چیز پہلے ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نشر علی ترتیب اللفظ، یعنی تفصیل میں آپ نے اجمال والی ترتیب کا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ اور اگر آپ ترتیب برعکس کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے اجمالاً جس چیز کو پہلے ذکر کیا تھا جب آپ نے تفصیلاً بیان کیا تو آپ تفصیلاً اس چیز کو پہلے ذکر نہیں کر رہے بلکہ بعد میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے نشر علی غیر ترتیب اللفظ۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے وہ مثالیں لے کر آتے جس میں نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہے، پھر وہ مثال لے کر آتے جس میں جو مثبت خبر ہے اس کو اولویت اور فوقیت دی جائے گی، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے وہ مثال لے کر آئے ہیں جس میں مثبت خبر کو اولویت اور فوقیت اور ترجیح دی گئی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نشر علی غیر ترتیب اللفظ ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں پر تین مثالوں کے محتاج ہیں۔ دو مثالیں وہ ہوں گی جس میں نافی خبر یا نفی یہ معارض ہوگی اس بات کے، یعنی مثبت خبر کے، اور ایک مثال وہ ہوگی جس میں جو مثبت والی خبر ہے یہ نافی خبر سے اولویت اور فوقیت رکھے گی۔ علامہ بین المصنف، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بتمامیہ اس کے مکمل تفصیل کے ساتھ، لیکن لیکن مصنف نے یہ جو مثالیں وارد کی ہیں، لے کر آئے ہیں، یہ علی غیر ترتیب اللفظ ہے، یہ لفظ کی ترتیب کے اوپر نہیں ہے بلکہ غیر ترتیب اللفظ ہے۔ پہلے تو مثال لے کر آئے ہیں وَإِلَّا فَلَا کی، وَإِلَّا فَلَا یہ متن کی عبارت تھی جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مثبت خبر یہ نافی خبر سے اولویت اور فوقیت رکھے گی۔ لہذا فرمایا کہ جو نفی ہے، اب یہاں سے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جس میں نفی یہ مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہے، لہذا آپ نے مثبت خبر کو ترجیح دینی ہے، فوقیت دینی ہے، اور آپ نے حضرت امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ اب اس مثال کو ہم تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں جس میں مثبت خبر اولویت اور فوقیت رکھے گی اور مثبت خبر کو آپ اختیار کریں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکاتبہ تھی، یعنی انہوں نے کچھ رقم ادا کرنی تھی، جب یہ بدلے کتابت جس کو کہا جاتا ہے یہ رقم ادا کر دیتی تو پھر انہوں نے آزاد ہو جانا تھا۔ اور یہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تھی یہ ایک غلام کے نکاح میں تھی، تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے بدلے کتابت ادا کر دیا، یعنی جتنی رقم طے ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ آپ اتنی رقم ادا کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گی، تو جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو یہ آزاد ہو گئی۔ تو جب یہ آزاد ہوئی ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا، ملک تبوزا کی فختاری، آپ اپنی فرض کی مالک ہو گئی ہیں، آپ کو اختیار ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس شخص کے غلام کے اندر باقی رہیں، اگر آپ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عتق دیا گیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لونڈی جب وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو ایک خیار عتق دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ نکاح کو برقرار رکھے، چاہے تو وہ نکاح کو ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیار عتق دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ اس نکاح کے اندر خود کو برقرار رکھیں، چاہے تو آپ کا یہ والا نکاح ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا خیار عتق کا مسئلہ۔ اب اختلافی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیار عتق دیا تھا، آیا اس وقت ان کے جو خاوند تھے وہ غلام تھے
یا ان کے خاوند بھی آزاد ہو چکے تھے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مختار مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو خاوند تھے وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ، وہ عورت جس کو آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی معتقہ جو منکوحہ ہے، اس کو اختیار اس وقت نہیں ہوتا ہے جس وقت ان کا خاوند آزاد ہو، بلکہ معتقہ کو خیر عتق اس وقت ملتا ہے جب کہ ان کا خاوند غلامی کے اوپر برقرار ہو۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس روایت کو اختیار کرتے ہیں جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو جس وقت خیر عتق دیا گیا تھا ان کے خاوند وہ آزاد نہیں ہوئے تھے بلکہ غلامی کے اوپر ہی برقرار تھے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ کو خیر عتق حاصل ہوتا ہے چاہے ان کے خاوند غلام ہو چاہے ان کے خاوند آزاد ہوں۔ دونوں صورتوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتقہ کو خیر عتق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت خیر عتق دیا گیا تھا اس وقت ان کے خاوند غلام نہیں تھے بلکہ آزاد تھے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اختیار کیا ہے جس سے ان کے خاوند کا غلام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اختیار کیا ہے جس سے ان کے خاوند کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی روایت ہے جو مثبت ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور وہ کون سی روایت ہے جو کہ نافی ہے، جو امر زائد کی نفی کر رہی ہے، جس کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ سب سے پہلی بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دارالاسلام کے اندر حریت یہ اصلی درجہ رکھتی ہے، اور جو غلامی ہے اور غلام ہونا ہے یہ ایک عارضی صورت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں متفق علیہ بات یہ ہے کہ ان کے خاوند اصل کے اندر غلام تھے اور ان کو بعد میں حریت ملی ہے۔ تو جو حریت ہے یہ عارضہ ہے، اور جو اصل ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ غلام تھے۔ تو لہذا اب یہاں پہ روایات دیکھیں، روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جس کے اندر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند آزاد ہو چکے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیار عتق دیا تھا۔ تو جو روایات جس کے اندر آزادی کا اس بات کیا جا رہا ہے وہ ایک امر زائد کو ثابت کرنے والی ہیں، لہذا وہ روایات مثبت ہوں گی، اور وہ روایات جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت آزاد کیا گیا ان کے خاوند غلام تھے، وہ اس امر زائد یعنی آزادی کی نفی کرنے والی ہیں۔ تو آپ نے مثبت خبر آپ نے سمجھ لی، اور نافی خبر بھی آپ نے سمجھ لی کہ نافی خبر وہ ہوگی جس میں ان کی آزادی کی نفی ہوتی ہے، اور مثبت خبر وہ ہوگی جن میں ان کی آزادی کا اثبات ہوتا ہے، کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کے بارے میں یہ والی بات متفق علیہ ہے کہ غلامی ان کی اصل تھی اور حریت ان کی عارضہ تھی، یعنی غلامی کے بعد ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ دیکھیں نافی خبر کے بارے میں ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ نافی خبر اگر مما لا یعرف الا بظاہر الحال کی قبیل میں سے ہے، ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، اگر اس قبیل سے ہے تو پھر وہاں پر دلیل کا پایا جانا ضروری ہے کہ نافی کی جو خبر ہے وہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے، یا پھر ہمیں یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ جو راوی ہے راوی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو نافی والی خبر ہے وہ مثبت والی خبر کے معارض اور مقابل ہوگی، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو نافی والی خبر ہے جس میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی آزادی کا انکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر حال کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جس طریقے سے پہلے اصل ان کے اندر یہی تھی کہ وہ غلام تھے، تو جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا گیا ہے اس وقت بھی ظاہر حال یہی بتاتا ہے کہ وہ غلام ہی رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں جو غلام ہے اس کے لیے کوئی ظاہری طور پر علامت نہیں ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے جس سے ہمیں یہ والی بات پتہ چل جائے کہ یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ آزاد ہو چکے ہیں۔ تو غلامی اور آزادی کے درمیان ممتاز کرنے والی، جدا کرنے والی اور تمیز دینے والی کوئی الگ سے کوئی دلیل اور علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ روایت جس میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی آزادی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں وہ ایک امر زائد کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو اصول یہ بتا دیا تھا کہ وہ روایت جس میں امر زائد کو ثابت کیا جاتا ہے وہ کسی دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو خبر نافی ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور جو خبر مثبت ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ خبر مثبت ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا یہاں پر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی، اور آپ خبر مثبت کو ہی اختیار کر لیں گے، اور آپ یہاں پر خبر مثبت کو ہی ترجیح دیں گے۔ باقی جو بات رہتی ہوگی وہ انشاءاللہ کتاب کی بات حل کرتے ہوئے حل کر لیں گے۔ دوسری عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نفی حدیث بریرہ رضی اللہ عنہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ مکاتبہ لونڈی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور ایک غلام کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ملک طیب زاکی آپ اپنی فرض کی مالک بن گئی ہیں، فختاری آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں، یعنی چاہے تو نکاح کے اوپر برقرار رہیں، چاہے تو نکاح کو ختم کر دیں۔ لیکن اختلاف اس بارے میں ہوا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا، کیا ان کے خاوند غلامی پر باقی تھے یا آزاد ہو چکے تھے؟ ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ ان کے خاوند غلامی کے اوپر باقی تھے، اور اسی کو اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ خیار کو ثابت نہیں کرتے ہیں معتقہ کے لیے، مگر ایک صورت میں وہ یہ ہے کہ ان کے خاوند غلام ہو۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ معتقہ کو خیر عتق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ان کے خامند غلام ہو، اگر ان کے خامند آزاد ہو چکے ہیں تو معتقہ کو خیر عتق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے خامند آزاد ہو چکے تھے اور اسی کو اختیار کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہ خیار کو معتقہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی معتقہ کے لیے خیر عتق ثابت ہوتا ہے چاہے اس کا خامند غلام ہو چاہے اس کا خامند آزاد ہو۔ فالحریۃ، یہاں سے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے جو کہ مثبت ہے اور کون سی روایت ہے وہ نافی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حریت، آزادی اگرچہ دارالاسلام کے اندر اصل ہے اور غلامی ایک عارضی چیز ہے، لیکن راویوں کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ ان کے جو خامند تھے وہ حقیقت اور اصل کے اندر غلام تھے۔ اختلاف ہوا ہے حریت کے بارے میں، عارضی حریت کے بارے میں، کہ جس وقت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیر عتق دیا گیا ان کے خامند آزاد ہو چکے تھے یا آزاد نہیں ہو چکے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ والی روایت جس کے اندر حریت کی خبر ہے وہ روایت ہوگی مثبت، کیونکہ وہ امر زائد کو ثابت کر رہی ہے، کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خامند کے بارے میں اصل حریت نہیں ہے بلکہ اصل غلامی ہے، کیونکہ راویوں کے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کے خامند پہلے غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ خبر العبودیہ وہ روایت جس کے اندر غلامی کی خبر ہے وہ حریت عارضیہ کی نفی کرنے والی ہے، غلامی والی خبر وہ نافی ہوگی اور آزادی والی خبر وہ مثبت ہوگی۔ وَمُبْقِيًا لَهُ عَلَى الْأَصْلِ، اور باقی رکھنے والے ہیں ان کو اپنی اصل کے اوپر، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے جو خامند تھے وہ اصل کے اندر غلام تھے جیسے کہ راویوں کا اتفاق ہے۔ تو وہ روایت جس کے اندر آزادی کا انکار کیا جا رہا ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے خامند کو غلامی کے اوپر باقی رکھا جا رہا ہے، وہ روایت اصل پر برقرار رکھنے والی ہے، کیونکہ اصل ان کے خامند کے اندر غلامی ہے، آزادی نہیں ہے۔ اور وہ روایت جس کے اندر آزادی کا اس بات کیا جا رہا ہے وہ امر عارضی کو ثابت کرنے والی چیز ہے، لہذا نفی والی خبر، اب آگے نفی والی خبر ذکر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے انہا اعتقت، حضرت بریرہ کو جس وقت آزاد کیا گیا اور ان کے خامند غلام تھے، یہ ان امور میں سے ہے جس کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر ظاہر حال کے ساتھ، اور ظاہر حال یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلے اصل کے اندر اور شروع کے اندر غلام تھے، ظاہر یہی بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی غلام باقی رہے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو یہاں پہ نفی والی خبر ہے وہ ظاہر حال کے اوپر مبنی ہے، کسی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور نفی والی خبر جو مثبت خبر کے مقابل اور معارض آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب وہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہو۔ یہاں پر دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے بلکہ ظاہر حال سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے پہلے غلام تھے بعد میں بھی غلام رہے ہوں گے، تو راوی نے پہلی حالت کے اوپر ہی قیاس کرتے ہوئے یہ ذکر کر دیا کہ ان کے خامند غلام تھے تو غلام ہی ہوں گے۔ اور جو غلام ہے، غلام کے لیے کوئی ایسی خاص علامت اور دلیل نہیں ہوتی جس سے غلام کو پہچانا جا سکے اور غلام کو آزاد سے تمیز اور جدا کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی، تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہ غلام ہے۔ اب غلام کی شکل کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ میں غلام ہوں، دیکھنے میں تو غلام اور آزاد دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لہذا یہاں پر جو خبر نافی ہے وہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ خبر نافی کسی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اب خبر مثبت کیا؟ وہ یہ ہے، روایت کیا گیا کہ حضرت بریرہ کو جس وقت آزاد کیا گیا ان کے خامند آزاد تھے، کیونکہ دیکھیں جس نے آزادی کی خبر دی ہے لازمی اور ضروری بات ہے کہ اس کو کسی کے خبر دینے کی وجہ سے یا اس کو سننے کی وجہ سے اس نے آزادی کے اوپر واقفیت پائی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو مثبت خبر ہوتی ہے جس میں امر زائد کو ثابت کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نافی خبر کبھی دلیل پر مبنی ہوتی ہے کبھی دلیل پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر جس نے آزادی کی خبر دی ہے ضروری اور پکی بات ہے کہ اسے آزادی پر اس نے واقفیت پائی ہے کسی کے خبر دینے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، لہذا اس کا جو علم ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارے اصحاب نے یہاں پر مثبت کے اوپر عمل کیا ہے اور انہوں نے آزادی کو ثابت کیا ہے اس معتقہ کے لیے جس وقت اس کا خامند آزاد ہو، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہاں پہ اختیار کیا جائے گا کہ خبر مثبت یہاں پر خبر منفی سے اس کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جو خبر نافی ہے، خبر منفی ہے، وہ مثبت کے مقابل اور معارض نہیں ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرتے ہوئے یہاں پر خبر مثبت کو ترجیح دی جائے گی، لہذا جو معتقہ ہے اس کو خیر عتق حاصل ہوگا چاہے اس کا خامند غلام ہو چاہے اس کا خامند آزاد ہو۔ یہ ایک مثال ہوگی ہے جس میں خبر مثبت کو نافی کے اوپر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دو مثالیں وہ آئیں گی جس میں خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوگی، جو کہ حضرت ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نافی کو مثبت پر ترجیح دینے کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فخبر النفی فی باب حدیث میمونۃ رضی اللہ عنہ وهو ما روی انہ تزوجها وهو محرم مما يعرف بدلیلہ وهو حیۃ المحرم من لبس غیر المخیط وعدم تکلم الاظفار وعدم حلق الشعر، فهذا علم مستند الى دلیل فعارض الاثبات وهو ما روی انہ تزوجها وهو حلال لان من اخبر بهذا لا شک انہ قد رأى علیہ لباس المحللین وزیجهم، فلما تعارض الخبران على السواء احتیج الى ترجیح احدهما بحال الراوی، وجعل روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ وهو انہ تزوجها وهو محرم اولا من روایت یزید بن الاسم رضی اللہ عنہ وهو انہ تزوجها وهو حلال لأنه لا يعدله في الضبط والاتقان فصار خبر النفی ها هنا معمولا بهذه الوتیرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔
نفی کی خبر حدیث میمونہ رضی اللہ عنہا کے باب میں وہ یہ ہے کہ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے اس حال میں کہ وہ محرم تھے۔ یہ ان امور میں سے ہے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ ہے محرم کی حیت، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ پہننا، ناخنوں کا نہ کٹوانا اور سر کے بال کا نہ حلق کروانا۔ یہ ایسا علم ہے جو دلیل پر مبنی ہے، لہذا یہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل ہوگا، اور یہ وہ روایت ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے اس حال میں کہ وہ حلال تھے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے یہ والی روایت کی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال لوگوں جیسا لباس دیکھا ہوگا اور ان کی شکل و صورت دیکھی ہوگی۔ جب دونوں خبریں معارض آ چکی ہیں برابری پر، تو یہاں پر ضرورت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے، لہذا یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو، اور وہ یہ والی روایت ہے انہ تزوجہ وہ محرم اولا قرار دیا گیا ہے یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور وہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اس حال میں کہ وہ حلال تھے، اس لیے کہ یزید ابن اسم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھنے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں، لہذا یہاں پر نفی کی خبر معمول ہوگی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا اس طریقے سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اصول آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اگر نافی کی خبر کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے یا راوی نے کسی دلیل پر اعتماد کیا ہے تو نافی کی خبر یہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض ہوگی، اور اگر نافی والی جو خبر ہے وہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے یا راوی نے کسی دلیل کے اوپر اعتماد نہیں کیا ہے تو نافی والی خبر وہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض نہیں ہوگی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ والی مثال پڑھی تھی جہاں پر نافی والی خبر مثبت خبر کے مقابل اور معارض نہیں تھی بلکہ مثبت والی خبر کو اختیار کیا گیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ والی مثال پڑھیں گے جس میں خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا یہاں پر خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوگی، اور پھر اس کے بعد راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ نفی والی خبر کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ بوقت نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر تھے یا پھر حالت احرام پر نہیں تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب مختار ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت حالت احرام پر نہیں تھے، کیونکہ ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہے، جس طریقے سے حالت احرام میں وطی کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب مختار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ سے نکاح کرتے وقت حالت احرام پر تھے۔ حنفیہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے لیکن وطی کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہاں پر بھی ہم پہلے کی طرح یہ والی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مثبت خبر کون سی ہے اور نافی خبر کون سی ہے۔ حالت احرام اگرچہ ایک عارضی حالت ہے اور انسان کے لیے حلال ہونا یعنی احرام والی حالت کے اندر نہ ہونا یہ اصل حالت ہے، لیکن یہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح والی روایات ہیں اس میں تمام راویوں کے اس بارے میں اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر محرم تھے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ بوقت نکاح بھی حالت احرام پر باقی تھے یا پھر حالت احرام پر باقی نہیں تھے، تو لہذا یہاں پر جو اصل حالت ہے احرام والی، اور آیا اس کے بعد حلال ہوئے تھے یا حلال نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس کے اندر حلال ہونے والی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر مثبت ہے کیونکہ ایک امر زائد کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس خبر اور جس روایت کے اندر احرام والی خبر دی جا رہی ہے یہ خبر مثبت کی یعنی امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، تو یہ خبر ہوگی نافی خبر یہاں پر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور مثبت خبر وہ ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی نہیں تھے بلکہ حلال ہو چکے تھے، جو کہ حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لی کہ خبر مثبت کون سی ہے خبر نافی کون سی ہے، اب دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ خبر نافی ان امور میں سے ہے مما یعرف بدلیلی جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جو راوی یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے، یہ اس کو دلیل سے شکل و صورت سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ جو حالت احرام کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر احرام کی چادریں ہوتی ہیں اور اس کی شکل و صورت محرم والی ہوتی ہے، وہ اپنے بال نہیں کٹاتا ہے، اپنے ناخن نہیں کٹاتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے، تو آسانی سے پہچان ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر راوی یہ والی بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام پر باقی تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم والی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا تھا تبھی اس نے یہ والی روایت کی ہے، تو یہاں پر جو خبر نافی ہے یہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، تو جب خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی ہو تو پھر وہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض ہوتی ہے، اور یہ والی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر مثبت وہ ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ جس راوی یعنی حضرت یزید ابن اسم نے یہ روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلال ہو چکے، تو ظاہر ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر سلے ہوئے کپڑے دیکھے ہوں گے، جو حلال افراد ہیں ان کی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا ہوگا۔ یہ والی بات میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو خبر مثبت
مثبت ہے وہ ہوتی ہی دلیل کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہاں پر جو خبر نافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر تھے، یہ بھی دلیل کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے محرم والی شکل و صورت و حیت کے اندر دیکھا ہوگا، تو یہاں پر دونوں دلیل کے اوپر مبنی ہے، لہذا خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض آئے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خبر نافی خبر مثبت کے مقابل اور معارض آتی ہے تو پھر راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی ایک روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے دونوں راویوں کی حالت کو دیکھی ہے تو ایک طرف ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہمیں یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ راوی نظر آتے ہیں، لیکن جو حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ ہیں یہ رتبے اور درجے میں حدیث کو یاد رکھنے میں اچھے طریقے سے نقل کرنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں، لہذا ہم نے یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے جو نافی والی روایت ہے جس میں احرام والا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں باقی تھے، ہم نے اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ محرم حالت احرام میں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، البتہ اس کے لیے حالت احرام میں وطی کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ نفی کی خبر میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے باب میں وہ یہ ہے کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا وہو محرم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، مما یہ ایسے امور میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ محرم کی حیت ہے، شکل و صورت ہے، حالت ہے، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ پہننا، ناخنوں کا نہ کٹوانا، سر کے بال کا نہ حلق کروانا یعنی نہ کٹوانا، اب یہ ایسا علم ہے جو دلیل پر مبنی ہے، اس کی اسناد اور دلیل کی طرف کی گئی ہے، لہذا یہ خبر مثبت کے معارض اور مقابل ہوگی۔ خبر مثبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، کیونکہ دیکھیں جو یہ خبر دے رہا ہے حلال ہونے کی، لا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال شدہ لوگوں جیسا لباس دیکھا ہوگا، وضعیہم، اور اسی طریقے سے ان کی حالت اور شکل و صورت ایسی دیکھی ہوگی جیسے حلال لوگ ہوتے ہیں۔ جب دونوں خبریں یہ برابری کے طریقے کے اوپر معارض اور مقابل آ چکی ہیں تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی بحال راوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا وہ یہ والی ہے، وہو انہ تزوج وہو محرم، اس کو اولا قرار دیا گیا ہے یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور وہ یہ ہے وہو انہ تزوجہ وہو حلال۔ کیونکہ جو یزید ابن اسم ہے وہ ضبط و اتقان میں یعنی یاد رکھنے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں حدیث کو، اس میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابل نہیں ہے، لہذا یہاں پر خبر نفی کے اوپر عمل کر لیا جائے گا بہاد الوتیرہ اس طریقے سے، اور یہاں پر خبر نفی کو ترجیح دی جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی محرم حالت احرام کے اندر نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، البتہ وطی کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا، اس کی ایک مثال ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وطہارت الماء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیلہ مثال لکون الراوی مما اعتمد علی دلیل المعرفۃ وفی العبارۃ مسامحۃ، والاولی ان یقول وطہارت الماء وحل الطعام من جنس ما یشتبہ حالہ، لیکن اذا عرف ان الراوی اعتمد دلیل المعرفۃ یکون من جنس ما یعرف بدلیلہ، وبیانہ ان الاصل فی الماء الطہارۃ وفی الطعام الحل، فإذا تعارض مخبران فيه فيقول أحدهما إنه نجس وحرام فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائله إلا بالدليل، ثم جاء آخر يقول إنه طاهر أو حلال فلا بد من أن يتفحص من حاله، فإن كان خبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارة أو الحل لم يقبل خبره لأنه نفي بلا دليل، فحينئذ كان خبر النجاسة والحرمة أولى لأنه مثبت، وإن كان خبره بالدليل وهو أنه أخذه من العين الجارية أو الحوض العشر في العشر وجعله بنفسه في الإناء الطاهر الجديد أو الغسيل بحيث لا شك في طهارته ولم يفارقه منذ ألقي الماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحد، فحينئذ كان هذا النفي من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة، فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالأصل وهو الحل والطهارة، وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذ بما لا مزيد عليه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا یہ اس قسم کی جنس میں سے ہے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مثال ہے اس کی جبکہ راوی نے اعتماد کیا ہو پہچان کی دلیل پر، اور عبارت کے اندر تھوڑی سی غلطی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا یہ اس چیز کی جنس میں سے ہے جس کی حالت مشتبہ ہے، لیکن جب یہ والی بات جان لی گئی ہے کہ راوی نے پہچان کی دلیل پر اعتماد کیا ہے تو یہ ہو جائے گا اس چیز کی جنس میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ پانی میں اصل طہارت ہے اور کھانے میں اصل حلال ہونا ہے۔ جب دو خبر دینے والوں کا تعارض ہو گیا اس میں، اور ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہ ناپاک اور حرام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی خبر ہے کہ جو ثابت کرنے والی ہے امر عارضی کو، خبر نہیں دی ہے اس امر عارضی کی کہنے والے نے مگر دلیل کے ساتھ،
پھر دوسرا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ طاہر ہے یا پاک ہے تو ضروری ہے کہ اس کی حالت کی پہچان کی جائے، اس لیے کہ اگر یہ تو خبر صرف اس وجہ سے ہے کہ اصل کھانے پینے میں یہ طہارت یا پاک ہونا ہے تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نفی بغیر دلیل کے ہے۔ اس وقت نجاست اور حرمت کی خبر یہ زیادہ اولویت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے، اور اگر نفی کرنے والے کی خبر دلیل کے ساتھ ہو بئی طور کہ اس نے اس پانی کو کسی بہتے ہوئے چشمے سے لیا ہو یا کسی ایسے ہو سے لیا ہو جس کی لمبائی چوڑائی 10 × 10 ہے، اور اس نے بذات خود اس کو پاک نئے برتن کے اندر ڈالا ہو یا دھلے ہوئے برتن میں ڈالا ہو، اس طرح کہ اس برتن میں کوئی شک نہ ہو اس کی پاک ہونے میں، اور وہ اس برتن سے جدا نہ ہو جس وقت پانی ڈالا گیا ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ وہم کیا جا سکے کہ کسی ایک شخص نے اس برتن میں نجاست ڈال دیا، تو اس وقت یہ والی نفی اس مثال کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نجاستی والحرمتی، جب تعارض واقع ہو جائے دو خبروں کے درمیان تو عمل کرنا واجب ہوگا اصل پر، اور وہ حلال ہونا ہے اور طاہر پاک ہونا ہے، اور ہم مثالوں کی تحقیق میں ہم انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں، اس طرح کہ اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبقوں میں بتا دیا تھا کہ 3 طرح کی مثالیں آئیں گی، ان میں سے پہلی مثال وہ آئی تھی جہاں پہ مثبت خبر کو لیا گیا ہے، نفی کو ترک کر دیا ہے، یہ والی مثال بھی گزر چکی ہے۔ دوسری مثال ہم نے وہ لی تھی کہ جو نفی والی خبر ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، تو وہاں پر بھی نفی والی خبر مثبت والی خبر کے مقابل آئے گی، جب دونوں میں تعارض ہو جائے گا تو پھر راوی کی حالت کی طرف جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو حالت احرام میں نکاح والا مسئلہ گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہ تیسری مثال لے کے رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس دلیل معرفت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ والی بات معلوم ہو جاتی ہے، یقین اور وثوق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ راوی کے پاس معرفت کی دلیل ہے، یعنی راوی کے پاس کوئی ٹھوس اور مضبوط دلیل ہے جس کی وجہ سے وہ نفی والی خبر دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی نفی والی خبر مثبت خبر کے مقابل اور معارض آئے گی، تو جب دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد راوی کی حالت کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ذکر کی ہے کہ یہ مثال اس جنس سے تعلق رکھتی ہے جس کو دلیل سے معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر متن کی عبارت کے اندر تسامح، یعنی بھول چوک ہو چکی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ مناسب یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مثال اس چیز کی جنس میں سے ہے جس کی حالت مشتبہ ہے، یعنی ہمیں یہ والی بات معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نفی والی خبر ہے کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے یا پھر یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لیکن یہ والی بات ہمیں وثوق سے معلوم ہو گئی ہے کہ راوی کے پاس دلیل موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے نفی والی خبر دی ہے، تو مناسب یہ تھا کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مما یعرف بدلیلہ کی قسم میں سے یہ والی مثال ہے، بلکہ مناسب یہ تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مما یشتبہ حالہ اس قسم کی مثال میں سے یہ والی مثال آتی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وطہارت الماء، پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا، یہ مثال ہے اس چیز کی جنس میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ اس چیز کی جنس میں سے نہیں ہے۔ اس چیز کی جنس میں سے تو وہ تھا جو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا، یعنی حالت احرام کے اندر نکاح کرنے والے مسئلے کے بارے میں۔ آگے یہ والی بات کریں کہ مثال ہے جبکہ راوی نے پہچان کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ عبارت کے اندر مسامحہ یعنی بھول چوک ہوئی ہے، مناسب یہ تھا کہ یہ کہتے پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا من جنس ما، یہ اس چیز کی جنس میں سے جس کی حالت مشتبہ ہے، یعنی ہمیں یہ والی بات یقین اور وثوق سے پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے نفی والی خبر یا پھر یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ جو راوی ہے اس نے سابقہ حالت کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی اس کو آگے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن یہ والی بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ راوی نے معرفت کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو نفی والی خبر ہے اس کا حکم بھی وہی ہوگا مما یعرف بدلیلہ، یعنی یہ نفی والی خبر بھی اسی قسم میں سے شمار کی جائے گی جس کی بنیاد دلیل کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ نفی والی خبر یہاں پر مثبت والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جب ہم مثال ہم پڑھیں گے اور وہ ساری تفصیل انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ والی بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ راوی نے پہچان کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو اب یہ والی مثال بھی اس میں سے بن جائے گی من جنس ما یعرف بدلیلہ، اس چیز کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے پہچانا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نفی والی خبر ہے اگر من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قسم میں سے ہے تو پھر اس صورت کے اندر نفی والی خبر یہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض آئے گی، اور پھر ان دونوں خبروں کے اندر جب آپس میں تعارض واقع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد راوی کی حالت کی طرف جائیں گے۔ اب یہ مثال کون سی ہے؟ پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا۔ دیکھیں جو پانی ہے، پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح کھانا کھانے کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ اب اصل تو ہمارے پاس یہ ہے۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ دو خبر دینے والے ہیں، دو خبر دینے والوں نے دو الگ الگ خبریں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو برتن کے اندر پانی ہے، یہ برتن کے اندر پانی ناپاک اور حرام ہے، جبکہ دوسرا بندہ آ کے خبر یہ دیتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے،
یہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ اب یہ دو خبریں آ گئی ہیں اور دونوں خبروں کے درمیان یہاں پر تعارض آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ خبر جس کے اندر پانی کی ناپاکی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ خبر مثبت ہے، کیونکہ یہ ایک امر عارضی امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پانی کے اندر جو اصل ہے وہ ناپاک ہونا نہیں ہے، بلکہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ تو جس خبر کے اندر پانی کی ناپاکی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ امر مثبت ہے، یہ خبر مثبت ہے، یعنی امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے۔ اور وہ خبر جس کے اندر پانی کی ناپاکی کا بتایا جا رہا ہے یہ اس امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، لہذا یہاں پر یہ جو خبر ہے یہ خبر منفی ہے۔ تو مثبت خبر وہ ہوگی جس میں پانی کی ناپاکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو نافی خبر ہے یا منفی خبر ہے یہ وہ خبر ہوگی جس میں اس پانی کی پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ناپاکی کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور یہ والی بات میں آپ کو بار بار تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو امر مثبت ہے وہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، یہ اسی طریقے سے کھانے کے بارے میں اس نے آپ کو خبر دی ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، تو اس کے پاس لازمی بات ہے کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے اس نے ایک امر زائد کو ثابت کیا ہے، کیونکہ جو امر زائد کا اس بات ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، اب یہاں پر دونوں احتمال موجود ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو، اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اصل کے اوپر اعتماد کیا ہو کہ چونکہ پانی کے اندر اصل طہارت اور پاکی ہوتی ہے، لہذا اس نے اصل کے اوپر ہی اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا ہو کہ جس طریقے سے پانی پہلے سے پاک اور حلال تھا تو لہذا اس برتن کے اندر بھی پانی ہے یہ بھی پاک اور حلال ہی ہوگا۔ تو اگر تو اس نے محض اس کو پانی کو اپنی اصل پر برقرار رکھتے ہوئے خبر دی ہے، تو چونکہ یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لہذا یہ والی جو خبر ہے یہ اس خبر یعنی ناپاکی والی خبر کے مقابل اور معارض نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، دلیل مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس نے خود کسی پاک پانی کے چشمے سے اس نے وہ پانی لیا ہے، یا اس نے دہ در دہ تالاب سے پانی لیا ہے، یعنی ایسے تالاب سے جو تالاب پاک ہوتا ہے 10 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا، جس کے اندر جو پانی ہے اس کے اوپر فقہا نے پاکی کا حکم لگا ہے۔ اگر اس نے کسی ایسے تالاب سے پانی لیا ہے، پھر اس نے بذات خود اس کو کسی پاک برتن کے اندر ڈالا ہے، نئے برتن کے اندر ڈالا ہے، یا کوئی پرانا برتن تھا لیکن اس کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر اس برتن کے اندر پانی ڈالا ہے، پھر وہ اس سے جدا نہیں ہوا ہے، اس کو اپنے پاس ہی اس نے رکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ برتن رکھ کے کہیں اور چلا گیا ہو، پیچھے سے آ کے کسی نے نجاست ڈال دی ہو، یعنی پانی کا جو برتن ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی ہے۔ اب وہ شخص یہ والا بات کہتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، تو چونکہ یہاں پر ایک دلیل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پانی شروع سے لے کے آخر تک اس نے اپنی نگرانی کے اندر پاک پانی پاک برتن کے اندر ڈالا ہے، تو یہاں پر یہ والی جو خبر ہے وہ ناپاکی والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب دونوں خبروں کے اندر تعارض آ جائے گا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی خبر ہے جو اصل کے مطابق ہے، تو لہذا اصل کے مطابق وہی والی خبر ہوگی جس میں پانی کے بارے میں پاکی اور حلت کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اس خبر کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ والی خبر ہے جو کہ نافی خبر ہے، امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، کیونکہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو خبر مثبت ہے یہ وہ والی خبر ہے جس میں پانی کی ناپاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خبر نافی یہ وہ والی خبر ہے جس میں ناپاکی کی نفی کر کے پانی کی پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں چونکہ یہاں پر یہ جو نفی والی خبر ہے یہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، راوی نے دلیل معرفت کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، لہذا یہ جو نفی والی خبر ہے یہ مثبت والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب مقابل اور معارض آئے گی تو پھر اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ راوی کی حالت کی طرف جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ اصل کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکی والی جو خبر ہے یہ چونکہ اصل کے مطابق ہے، لہذا اسی کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور ہم اس پانی کے بارے میں پاکی کا حکم لگائیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ بیان ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دو خبر دینے والوں کا تعارض ہو گیا اس کے بارے میں، ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاک اور حرام ہے۔ اب اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر مثبت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امر زائد کو امر عارضی کو ثابت کرنے والی ہے، جس کے کہنے والے نے خبر نہیں دی ہے مگر دلیل کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی امر زائد کو ثابت کرنے والی خبر ہوگی وہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوگی، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، تو اب اس کی حالت کے بارے میں جستجو اور جانچ پڑتال کرنی یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ اگر تو اس نے خبر صرف اس لیے دی ہے کہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی طہارت ہوتی ہے، پانی پاک ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے، صرف اس نے اس کی اصل کے مطابق دیکھتے ہوئے خبر دے دی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ خبر قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ خبر نافی تو ہے لیکن یہ نافی بلا دلیل ہے، اور نافی بلا دلیل یہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر جو نجاست اور حرمت والی خبر ہے وہ اولویت اور فوقیت رکھے گی، کیونکہ وہ خبر مثبت ہے، اور خبر مثبت وہ دلیل کے اوپر مبنی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لہذا خبر مثبت کو ہی اختیار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی جو خبر ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہو، بئی طور کہ اس نے پانی کو خود بہتے ہوئے چشمے سے لیا ہے، یا ایک ایسے حوض سے لیا ہے جس کی لمبائی چوڑائی 10 ضرب 10 ہے،
اور اس نے بذات خود اس کو پاک نئے برتن کے اندر پانی کو ڈالا ہے یا دھلے ہوئے برتن کے اندر پانی کو ڈالا ہے کہ اس برتن کی پاکی کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور برتن میں پانی ڈالنے کے بعد اس برتن سے جدا نہیں ہوا، جس وقت برتن کے اندر پانی ڈالا گیا اس وقت سے وہ برتن کے ساتھ ساتھ موجود ہے کہ آپ اس کے بارے میں وہم بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اور بندے نے اس برتن کے اندر ناپاکی ڈال دی ہو۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو خبر نافی ہے یہ ہوگی من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قبیل میں سے ہوگی۔ تو جب یہ من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قبیل میں سے ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو خبر نافی ہے یہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب یہاں پہ دونوں خبریں آپس میں مقابل اور معارض آ چکی ہیں تو بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی خبر ہے جو اصل کے مطابق ہے، لہذا یہاں پر خبر نافی یہ اصل کے مطابق ہے جس میں حلت کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے اس پانی کے پاک ہونے کا حکم لگا دیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نجاست والحرمتی یہ متن کی عبادت ہے۔ اب جب تعارض واقع ہو جائے دو خبروں کے درمیان تو اب اصل کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا، اور اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے۔ وقت بالغنا فی تحقیق الامثلۃ حینئذ بما لا مزید علیہ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مثالوں کی تحقیق میں وضاحت کے اندر ہم انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے مثالوں کی تحقیق میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے آپ کو مثالیں سمجھا دی ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات ہو سکتی ہے، اب اگر آپ کہیں کہ اب مزید تھوڑی سی اور وضاحت کریں تو اس کی مزید وضاحت نہیں ہو سکتی ہے، تو انہی مثالوں کے اندر غور کریں، عبارت کے اندر غور کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ترجیح بعدد الروات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والترجیح لا يقع بفضل عدد الروات وبالذکورۃ والانوثۃ والحریۃ، یعنی اذا كان في احد الخبرین المتعارضین کثرۃ الروات وفي الاخر قلتها او كان راوی احدهما مذکرا والآخر مؤنثا او راوی احدهما حرا والآخر عبدا لم يترجح احد الخبرین على الاخر بهذه المزیۃ، لأن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة والذكورة والحرية، فإن عائشة كانت أفضل من أكثر الرجال وبلالا كان أفضل من أكثر الحرائر والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية۔ وفي قوله فضل عدد الرواة إشارة إلى أن عددا لا يترجح على عدد بعد أن كان في درجة الآحاد، وأما إن كان في جانب واحد وفي جانب اثنان يترجح خبر اثنين على خبر الواحد، وقال بعضهم يترجح جهة الكثرة على جانب القلة تمسكا بما ذكر محمد في مسائل الماء ولكننا تركناه بالاستحسان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ترجیح واقع نہیں ہوتی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے فضیلت دیتے ہوئے اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یا آزاد کے اعتبار سے، یعنی اگر دو خبریں جو کہ آپس میں متعارض ہیں ان میں سے ایک خبر میں راوی زیادہ ہو اور دوسرے میں کم ہو، یا ان میں سے راویوں کی ایک جانب میں مذکر ہو دوسری جانب مؤنث ہو، یا ان میں سے ایک راوی آزاد ہو دوسرا غلام ہو، تو دو خبروں میں سے کسی ایک کو اس ترجیح کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس باب کے اندر جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ عدالت ہے، اور عدالت مختلف نہیں ہوتی ہے کثرت سے، مذکر ہونے سے اور آزاد ہونے سے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اکثر مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ یہ اکثر آزاد مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور قلیل جماعت جو کہ عادل ہو وہ کثیر نافرمان جماعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور مصنف کے اس قول فضل عدد روات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عدد کو دوسرے عدد پر ترجیح نہیں دی جائے گی بعد اس کے کہ وہ درجہ واحد میں ہوں، اور بہرحال اگر ایک جانب ایک راوی ہو دوسری جانب دو راوی ہوں تو دو کی خبر کو ترجیح حاصل ہوگی ایک کی خبر پر۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ کثرت کی جہت کو ترجیح حاصل ہوگی قلت کی جہت پر، دلیل پکڑتے ہوئے اس مسئلے سے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے مسئلوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو استحسان کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو ایسی خبریں ہیں یا دو ایسی روایتیں جو کہ آپس کے اندر تعارض رکھتی ہیں، ان میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے تو ترجیح میں آپ نے یہ والی چیز نہیں دیکھنی کہ کس طرف راوی زیادہ ہیں، جس طرف راوی زیادہ ہوں آپ اس روایت کو ترجیح دے دیں، جس طرف راوی کم ہوں آپ اس روایت کو ترجیح نہ دیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ترجیح دینے میں مذکر اور مؤنث کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک روایت ایسا ہے جس کا راوی مذکر ہے آپ اس کو ترجیح دے دیں اس روایت کے اوپر جس کا راوی مؤنث ہے، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ترجیح دینے میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک جانب آزاد آدمی روایت کر رہا ہے دوسری جانب کا دوسری روایت کا جو راوی ہے وہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے، تو آپ غلام کی روایت پر آزاد کی روایت کو ترجیح دے دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو روایات ہیں، روایات میں جو ترجیح دی جاتی ہے اس میں جو اصل اعتبار ہے وہ عدالت کا ہوتا ہے، اور عدالت جو ہے یہ عدد کے اوپر موقوف نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جانب 10 آدمی ہیں دوسری جانب 3 آدمی ہیں، وہ 3 آدمی 10 آدمیوں سے زیادہ فوقیت رکھتے ہوں کیونکہ 3 آدمی عادل ہوں 10 آدمی عادل نہ ہوں۔ یا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عورت ہوتی ہے وہ کثیر مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ غلام ہوتا ہے لیکن وہ کثیر آزاد مردوں سے بھی زیادہ
افضلیت رکھتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ غلام تھے لیکن اکثر آزاد مردوں سے اوپر یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو روایات میں آپ نے ترجیح دینی ہے وہ ترجیح آپ نے دینی ہے اس اعتبار سے کہ عدالت کہاں پر زیادہ ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ تعداد کہاں پر زیادہ ہے یا کہاں پر کون سے راوی مذکر ہیں، یا پھر اس طریقے سے بھی آپ ترجیح نہیں دیں گے کہ کون سی روایت جس کا راوی وہ آزاد ہے، اس طریقے سے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ کثرت راویوں کے اعتبار سے ترجیح نہیں دی جائے گی، یہ اس وقت ہے کہ جب کہ خبر واحد کے درجے میں ہو۔ اب ایک طرف بھی خبر واحد ہے، دوسری طرف بھی خبر واحد ہے، تو خبر واحد کی جو راوی ہیں ان کی تعداد جتنی بھی ہو، چاہے ایک طرف مذکر ہے دوسری طرف مؤنث ہے، چاہے ایک طرف آزاد ہے دوسری طرف غلام ہے، اس میں کسی اعتبار سے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر ایسا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کا راوی ایک ہے اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جس کے راوی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو پھر یہاں پر دو یا دو سے زیادہ راویوں والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اس روایت کے اوپر جس کا راوی ایک ہے۔ آسان مسئلہ ہے جو کہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو ترجیح ہے یہ واقع نہیں ہوتی کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے آپ فضیلت دے دیں، کہ ایک طرف روایت ایسے ہے جس کے راویوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسری طرف روایت ایسی ہے جس کو روایت کرنے والے راوی کم ہیں، تو جو کثرت راوی ہیں وہ والی روایت کو آپ ترجیح دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی آپ ترجیح نہیں دے سکتے کہ مذکر والی روایت کو آپ مؤنث والی روایت کے اوپر ترجیح دے دیں، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے حریت، ایک روایت ایسا ہے جس کو آزاد آدمی نے روایت کیا ہے، آپ اس کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس روایت پر جس کو غلام نے روایت کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دو خبریں ہیں جو کہ دونوں خبریں آپس میں معارض اور مقابل ہیں، ان میں سے ایک خبر کی جانب کثرت راوی ہیں، دوسری جانب قلت راوی ہیں، تو آپ اس میں سے کثرت راوی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ اسی طریقے سے ایک روایت ایسے ہے جس کا راوی مذکر ہے، دوسری روایت ایسے ہے جس کا راوی مؤنث ہے، تو یہاں پر بھی آپ ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ اسی طرح ایک روایت ایسا ہے جس کا راوی آزاد ہے، دوسری روایت ایسی ہے جس کا راوی غلام ہے، تو یہاں پر دونوں خبروں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دی جائے گی بہذا المزیہ، اس اضافے کی وجہ سے کہ یہاں پر چونکہ ایک کسی نہ کسی درجے پر فضیلت حاصل ہے تو اب یہاں پر ترجیح دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے اس باب کے اندر وہ یہ ہے عدالت، یعنی جو ترجیح دی جائے گی دو روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو، وہ عدالت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی کہ کون سا راوی زیادہ عادل ہے۔ اور یہ جو عدالت ہے یہ کثرت کی وجہ سے مختلف نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانب کثیر افراد ہوتے ہیں لیکن وہ عادل نہیں ہوتے، اور دوسری جانب قلیل افراد ہوتے ہیں وہ عادل ہوتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عدالت ہے مذکر اور آزاد ہونے کے اعتبار سے بھی اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا ہے، تبدیلی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مذکر عادل ہوتا ہے، بعض اوقات مذکر عادل نہیں ہوتا، مؤنث عادل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آزاد عادل ہوتا ہے، بعض اوقات آزاد عادل نہیں ہوتا ہے بلکہ غلام عادل ہوتا ہے۔ یہی والی بات کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اکثر مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک جانب ایک عورت ہے، دوسری جانب کثیر مرد ہیں، لیکن اکیلی عورت وہ کثیر مردوں سے زیادہ فوقیت اور افضلیت رکھتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ حبشی غلام تھے، یہ کثیر آزاد مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلیل جماعت جو کہ عادل ہو وہ کثیر نافرمان جماعت کے اوپر فضیلت رکھتی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے آپ ترجیح نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں جو یہ کہنا فضل عدد الرواتی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ عدد ایک عدد کو دوسرے عدد پر ترجیح نہیں ہوگی بعد ان کان فی درجۃ الاحادی، بعد اس کے کہ دونوں خبریں یا دونوں حدیثیں وہ درجہ واحد میں ہوں، یعنی ایک طرف بھی خبر واحد ہے دوسری طرف بھی خبر واحد ہے، ایک خبر واحد ہے جس کے راوی 3 ہیں مثال کے طور پہ، دوسری طرف خبر واحد ہے جس کے راوی 2 ہیں، تو یہاں پر ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ ایک جانب ایک راوی ہے، ایک روایت ہے جس کا راوی ایک ہے، دوسری جانب 2 راوی ہیں، تو پھر جو 2 راویوں والی روایت ہے اس کو ایک آدمی والی روایت کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ وقال بعضهم يترجح جهة الكثرة، یہاں سے البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جانب کثرت راوی ہیں دوسری جانب راوی قلیل ہیں تو پھر جو کثرت راوی والی جو روایت ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یعنی راویوں کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ وجہ ترجیح ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، جس کو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے مسائل کے اندر ذکر کیا ہے، جو کہ کتاب الاستحسان فی المبسوط کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو مشائخ احناف ہیں، جو حنفیہ کے مشائخ ہیں، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو استحسان کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ استحسان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے قیاس اور ایک ہوتا ہے قیاس مخفی۔ قیاس مخفی کو استحسان بھی کہا جاتا ہے۔ استحسان کی وجہ سے جو حنفیہ کے جو مشائخ ہیں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ترک کر دیا ہے، لہذا اب جو مفتبی قول ہے وہ یہی ہے کہ خبر واحد کے اندر آپ نے تعداد کا اعتبار نہیں کرنا ہے، اگرچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے طہارت ماء کے مسئلے کے اندر کثرت تعداد کا اعتبار کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کثرت تعداد کی جہت کو ترجیح دی جائے گی قلت والی جہت پر، دلیل پکڑتے ہیں ان مسائل سے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے مسائل میں ذکر کیا ہے، ولیکن ندرکناہ بالاستحسان، لیکن جو حنفیہ کے مشائخ ہیں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو استحسان کی وجہ سے ترک کر دیا ہے، لہذا اب جو مفتبی قول ہے وہ یہی ہے کہ قلت روات کو کثرت روات پر یا کثرت روات کو قلت روات پر ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم اس بات والی خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا كَانَتْ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةٌ فَإِنْ كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا يُؤْخَذُ بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْخَبْرِ الْمَرْوِي فِي التَّحَالُفِ وَهُوَ مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ فَكَانَ حَذْفُ الْقَيْدِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِقِلَّةِ الضَّبْطِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِي فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ وَيُعْمَلُ بِهِمَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين كما روي أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض وروي أنه نهى عن بيع ما لم يقبض فلم يقيد بالطعام فقلنا لا يجوز بيع العروض قبل القبض كما لا يجوز بيع الطعام قبله۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب دو روایتوں میں سے کسی ایک روایت میں اضافہ ہو تو اگر تو راوی ایک ہے تو لے لیا جائے گا مثبت کے لیے اضافے کو، جیسا کہ اس حدیث میں جو کہ روایت کی گئی ہے قسم اٹھانے کے بارے میں، اور یہ وہ ہے جس کو روایت کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جب خرید و فروخت کرنے والوں کا اختلاف ہو جائے اور سامان قائم ہو تو وہ دونوں حلف اٹھائیں گے اور وہ سودے کو رد کر دیں گے۔ اور دوسری روایت جو ان سے مروی ہے اس میں وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہیں، لہذا اس قید کا حذف کرنا بعض راویوں کی جانب سے یہ ضبط کی کمی کی وجہ سے ہے، اور جب دو راویوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کو دو حدیثوں کی طرح کر دیا جائے گا اور ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے کہ مطلق اس کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا ہے دو مختلف حکموں کے بارے میں، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بیع سے منع کیا ہے قبضہ کرنے سے پہلے، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے فروخت کرنے سے منع کیا ہے جس پر قبضہ نہ ہو۔ اس حدیث کے اندر طعام کی قید نہیں ہے، یہ اس حدیث کو طعام کی قید سے مقید نہیں کیا گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سامان کی بیع بھی جائز نہیں ہے قبضہ کرنے سے پہلے، جیسا کہ کھانے کی بیع جائز نہیں ہے قبضہ کرنے سے پہلے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر دو اصول بیان کیے جائیں گے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا بحث تعارض والا باب مکمل ہو جائے گا۔ پہلا اصول یہاں پر یہ ہے کہ اگر دو روایتیں ہیں، یعنی دو خبریں، مطلب یہ کہ دو روایتیں ہیں اور ایک روایت کے الفاظ دوسری روایت کے الفاظ کے مقابلے میں کچھ زائد الفاظ ہیں، اور ایک ہی راوی دونوں روایتوں کو ذکر کر رہا ہے، تو ایک ہی راوی اگر دونوں روایتوں کو ذکر کر رہا ہے، ایک روایت کے اندر الفاظ کچھ کم ہیں، دوسری روایت کے اندر الفاظ کچھ زیادہ ہیں، تو جو زیادہ الفاظ ہیں راوی اس زیادتی کو بیان کر رہا ہے اور وہ مثبت ہے تو اس اضافے اور زیادتی کو قبول کر لیا جائے گا، جیسا کہ تحالف والے مسئلے میں جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں زیادتی کے ساتھ یعنی اضافے کے ساتھ والی جو روایت ہے اس کو قبول کیا گیا ہے۔ اب یہ تحالف والا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روایت ہے جو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خرید و فروخت کرنے والوں میں اختلاف ہو جائے اور سامان قائم ہو تحالفا، تو وہ دونوں قسم اٹھائیں گے وترادا، اور وہ جو بیع ہے اس کو رد کر دیں گے۔ تو یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے ذکر کی گئی ہے جس میں وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے الفاظ موجود ہیں، جبکہ ایک دوسری روایت میں جو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی ذکر کی گئی ہے اس میں وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، وہ روایت جس میں وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے الفاظ موجود ہے یہ روایت مثبت ہے، یعنی ایک امر زائد کو ثابت کر رہی ہے جو کہ دوسری روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جب راوی دونوں کا ایک ہی ہے تو لہذا اس مثبت والی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور بعض راویوں کی جانب سے جو وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہیں وہ ان کی قلت ضبط کی وجہ سے کیے گئے ہیں، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، لیکن جو بعد میں آنے والے جو راوی تھے وہ اس کو صحیح طریقے سے محفوظ نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے بغیر ذکر کیا ہے، اور جس راوی نے وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس نے اس روایت کو صحیح طریقے سے ضبط کیا ہے، لہذا اس اضافے والی روایت کو قبول کر لیا جائے گا، اور اسی کے اوپر حنفیہ کا عمل ہے۔ لہذا حنفیہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ والی بات کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحالفا، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، یہ قسم اس وقت لی جائے گی مدعی اور مدعی سے جبکہ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ سامان موجود ہے، اور اگر بالفظ ایسا ہے کہ سامان موجود نہیں ہے تو پھر اس وقت قسم بھی نہیں لی جائے گی۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر دو روایتوں میں سے کسی ایک روایت میں اضافہ ہو، اگر تو دونوں روایتوں کا راوی ایک ہی ہے تو پھر وہ اضافے والی جو روایت ہے اگر تو وہ مثبت ہے یعنی امر زائد کو ثابت کر رہی ہے تو اس اضافے والی روایت کو لے لیا جائے گا، جیسے کہ اس حدیث میں جو کہ مروی ہے تحالف میں، تحالف کہتے ہیں قسم اٹھانے کے بارے میں۔ اب وہ کون سی روایت ہے؟ وہ یہ ہے جو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اذا اختلف المتبايعان، متبايع کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے والے کو، یعنی بائع کو اور مشتری کو متبايع کہا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت کرنے والوں میں اگر اختلاف ہو جائے وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ اور سامان موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تحالفا، دونوں قسم اٹھائیں گے، وترادا، اور دونوں بیع کو رد کر دیں گے۔
यानी जो मबी है, मबी वो बाय वापस ले लेगा, और जो समन है, समन मुश्तरी वापस ले लेगा। और जो दूसरी रवायत है जो कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से ही जिक्र की गई है, उसमें वस्सलातु कायमतुन के लफ्ज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा बाद रावियों की जानिब से जो वस्सलातु कायमतुन के जो कैद है ये हज़फ हुई है, हम ये कहते हैं लिकिल्लति ज़ब्ती, ये ज़ब्त की कमी की वजह से है। बाद रावियों ने इस रवायत को सही तरीके से महफूज नहीं रखा है। लिहाजा जिस रावी ने वस्सलातु कायमतुन के लफ्ज़ जिक्र किए हैं उसने रवायत को सही तरीके से महफूज रखा है। लिहाजा इस मुस्बित वाली रवायत को इख्तियार कर लिया जाएगा और हनफिया का इसी के ऊपर अमल है। देखिए सारा मसला उस वक्त तक था कि जब रावी ने एक रवायत जिक्र की है और दूसरी रवायत भी बेनी ही उसी अल्फाज के साथ जिक्र की है, लेकिन दूसरी रवायत के अंदर कुछ अल्फाज ज़ायद हैं। अलबत्ता अगर ऐसे है कि रावी ने एक रवायत जिक्र की है और उस एक रवायत के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। पहले तो ये था कि अल्फाज एक थे, लेकिन एक रवायत और एक हदीस के अंदर अल्फाज कुछ ज़ायद थे। अब यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह है कि एक रवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जिक्र कर रहा है एक ही रावी। तो फिर इस सूरत में ये कहा किया जाएगा कि जो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ एक रवायत जिक्र की गई है, इसको दो रवायतों के हुक्म के अंदर तस्लीम कर लिया जाएगा और उन दोनों के ऊपर अमल करने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि हनफिया मुतलक को मुक़य्यद पर दो हुक्मों के अंदर महमूल नहीं करते हैं, बल्कि मुतलक पर अलग अमल करते हैं और मुक़य्यद के ऊपर अलग अमल करते हैं। अब इसकी मिसाल देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। देखिए एक रवायत के अंदर ये वाली बात जिक्र की गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन बई तामी क़ब्ल अल-क़ब्ज़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले की बै से मना किया है कब्ज़ा करने से पहले। तो एक रवायत के अंदर गल्ले की बै का जिक्र है, दूसरी रवायत के अंदर गल्ले का जिक्र नहीं है, बल्कि दूसरी रवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ऐसी चीज़ के फ़रोख्त करने से जिस पर कब्ज़ा ना हो। तो देखें एक रवायत है जो मुक़य्यद है, जो दूसरी रवायत है जो कि मुतलक है। तो मुतलक को मुक़य्यद के ऊपर महमूल नहीं किया जाएगा, बल्कि मुतलक के ऊपर भी वैसे ही हुक्म लगाया जाएगा जैसे कि मुक़य्यद के ऊपर हुक्म लगाया जाता है कि जैसे कि गल्ले की बै कब्ज़ा करने से पहले जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जो दीगर सामान है उसकी बै भी कब्ज़ा करने से पहले जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। ज़रा इबारत देखें, ये फरमाना वे इख्तलफ़ रावी, और अगर रावी ही इख्तलाफ के साथ बयान करे यानी लफ्ज़ ही मुख्तलिफ लिया है तो उस रावी की खबर को दो खबरों की तरह कर दिया जाएगा, यानी दो हदीसों की तरह कर दिया जाएगा और दोनों के ऊपर अमल किया जाएगा। जैसा कि हनफिया का यानी हमारा मजहब है कि मुतलक को मुक़य्यद के ऊपर महमूल नहीं किया जाएगा दो हुक्मों के बारे में, यानी मुतलक के ऊपर अलग अमल किया जाएगा और मुक़य्यद के ऊपर अलग अमल किया जाएगा। जैसे कि रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की बै से मना किया कब्ज़ा करने से पहले। अब ये मुक़य्यद है, इसके ऊपर हम अलग अमल करते हैं। जो दूसरी रवायत है ये मुतलक है, यानी इसमें खाने का यानी गल्ले का जिक्र नहीं है, बल्कि हर चीज़ की बै से मना किया जब तक उस पर कब्ज़ा ना हो। लिहाजा इसको खाने के साथ मुक़य्यद नहीं किया जाएगा, गल्ले के साथ इसको मुक़य्यद नहीं किया जाएगा। और हम ये कहते हैं कि सामान की बै भी कब्ज़ा करने से पहले जायज़ नहीं है, जिस तरीके से गल्ले की बै कब्ज़ा करने से पहले जायज़ नहीं है। तो आज के सबक के अंदर दो मुख्तलिफ उसूल हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। इसी के साथ ही हमारा बहस तारुज़ वाला बाब मुकम्मल हो गया है।